اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری یعنی زنا کا کام کریں تو تم ان عورتوں کے خلاف اپنوں میں سے 4 مردوں کو گواہ بنا لو، یعنی اچھے مسلمان آزاد عاقل بالغ مرد 4 مردوں کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر وہ چاروں زنا کی گواہی دے دیں تو تم ان زنا والی عورتوں کو گھروں میں اس وقت تک روکے رکھو کہ موت ان کو اٹھا کر لے جاوے یا اللہ تعالی ان کے لیے کوئی راستہ مقرر فرما دیوے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی راستہ مقرر فرما دے، اور یہ وعدہ پورا کر دیا گیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ شادی شدہ زنا کرے تو اس کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے، اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے کہ جس نے شادی نہیں کی اور زنا کیا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور آگے دیکھیے، تم میں سے جو 2 مرد بدکاری کا کام کریں تو تم ان دونوں کو ایذا دو، تکلیف دو۔ پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیویں اور اپنی اصلاح کر لیویں تو ان کا خیال چھوڑ دو، یعنی ان کے پیچھے پڑنا چھوڑ دو، ان کا خیال ہی چھوڑ دو، ان کے پیچھے مت پڑو۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے توبہ کو قبول کرنے والے اور بہت ہی مہربان ہیں۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ ضرور قبول فرماتے ہیں جو لوگ نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں، پھر قریب ہی کے وقت میں توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، اور اللہ بڑے جاننے والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ ہاں، کتنا اچھا ہے، بڑی حکمت والے ہیں۔ موت سے پہلے غیب کی دنیا اور فرشتے نظر آنے لگے، اس سے پہلے جو توبہ اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، یعنی دنیاوی زندگی کے آخری وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایسے ایمان کا تقاضا ہے، گناہ ہو جائے تو قریب ہی میں توبہ کر لیں، تاخیر نہ کریں۔ آگے اللہ فرماتے اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت کا وقت آ جاتا ہے، موت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، غیب کی دنیا کی چیزیں جیسے فرشتوں کا آنا جانا نظر آنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں جو توبہ کی جاتی ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ تب وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ طلبہ عزیز و سامعین، ان آیات کریمہ میں سب سے پہلے تو ہم شروع کی آیات دیکھتے ہیں جس میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو فاحشہ کا ارتکاب کرتی ہیں تم ان کے خلاف 4 گواہ طلب کرو۔ فاحشہ سے مراد مصنف نے نکالا ہے الفاحشۃ میں الف لام معہود کے لیے ہے، اور یہاں زنا مراد ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا
انہو کان فاحشہ، وہ بہت قبیح ہے اور شناعت والا گناہ ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر عورتوں میں سے عورتیں زنا کا ارتکاب کرتی ہیں تو 4 گواہ ان کے خلاف طلب کر لو، ای من رجال المسلمین اربعۃ منکم، منکم کم کی ضمیر کا مرجع یا ایھا الذین آمنو ہے، اس لیے کہا کہ من رجال المسلمین، اور رجال کے لفظ سے بالغ، عاقل اور آزاد یہ سب نکل رہا ہے۔ پردہ پوشی اور سنگینی کے پیش نظر 4 گواہ کہے گئے ہیں۔ اس طرح یہ بھی تو بات ہے کہ زنا 2 لوگوں سے متعلق امر ہے، زانی اور زانیہ تو 2 سے متعلق ہے، ہر ایک کے 2 گواہ، لہذا 4 گواہ ہو گئے، یہ فرما رہے ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا عَلَيْهِنَّ بِهَا، اگر وہ 4 گواہ ان عورتوں کے زنا کی گواہی دے دیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ أَيْ احْبِسُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو گھروں میں روک لو، یعنی وَامْنَعُوهُنَّ مِن مُخَالَطَةِ النَّاسِ، ان کو لوگوں کے ساتھ میل جول کرنے سے، اختلاط کرنے سے بچا لو، تاکہ ان کے زنا کے جراثیم، ان کے فاحشہ کے یہ سنگین کیڑے لوگوں میں پیوست نہ ہوں، لوگوں تک منتقل نہ ہوں، ان کو گھروں میں بند کر دو۔ کب تک بند کر دو؟ حتی یتوفاہن الموت، جب تک کہ وہ مر جائیں، موت ان کو پکڑ لے۔ موت پکڑ لے یعنی ای ملائکۃ الموت، ملائکہ موت پکڑ لے، اس لیے کہ توفی موت کا نام ہے، تو اب اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا حتی یمیتہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو مارے۔ اس لیے کہا کہ یتوفا کی نسبت موت کی طرف کرنا یعنی ملائکۃ الموت۔ او الی ان یجعل اللہ لہن سبیلا، ان کو گھروں میں بند کر دو جب تک کہ ان کی موت آ جائے، یا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے کوئی راستہ مقرر فرمائیں گے، طریقاً الی الخروج منہا، کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ اللہ نازل فرمائیں گے۔ مصنف سے خود سنو کیا کہہ رہے ہیں۔ امیرو بذالک اول الاسلام، شروع اسلام میں صحابہ کرام کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ زنا کرنے والی عورتوں کا زنا اگر ثابت ہو جائے تو ان کو گھروں میں بند کر دو اور ان کو باہر ہی مت نکلنے دو۔ ثم جعل لہن سبیلا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق ایک نیا حکم نازل فرمایا، کس طور پر؟ کہ بجلد البکری مئتن وتغریبها عاما ورجم المحصنتی، کہ اگر باقرہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارنا اور 1 سال تک جلا وطن کر دینا۔ یہ شوافی کے نزدیک اتنا ہے کہ 1 سال جلا وطن، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دینا۔ وفی الحدیث، حدیث شریف میں آیا لما بین الحد، جب یہ حد آ گئی سورہ نور والی، قال صلی اللہ علیہ وسلم خذوا عنی خذوا عنی، سن لو سن لو، قد جعل اللہ لہن سبیلا، رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی۔ طلب عزیز، اگر اس آیت میں الفاحشۃ کی تفسیر زنا سے کی جائے تو پھر یہ آیت منسوخ ہے سورہ نور کی آیت الجلد سے، اس لیے کہ اس آیت کا حکم تو یہ ہے کہ ایسی عورتوں کو گھروں میں موت تک بند کر دو، لیکن اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ یجعل اللہ لہن سبیلا، اور واقعتاً سورہ نور میں آیت اتر گئی کہ زنا کرنے والی عورت، مرد شادی شدہ ہوں تو رجم کرو، نہیں تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ لیکن بعض مفسرین کرام الفاحشۃ کی تفسیر سحق سے کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللاتی یأتین الفاحشۃ، زنا تو مرد اور عورت دونوں کا کام ہے، یہاں تو عورتوں ہی کا تذکرہ ہے، تو اس سے مراد وہ سحق ہے جو عورتیں آپس میں غلط کام کرتی ہیں۔ تو اس صورت میں پھر یہ حکم محکم رہے گا اور اس سزا کو از قبیل تعزیر مانا جائے گا کہ سحق اگر ہوا ہو، آپس میں عورتیں ہی یہ غلط کام کرتی ہوں جیسے کہ مرد لواطت کرتے ہیں، تو پھر یہ حکم ابھی بھی باقی ہے،
یہ سمجھا جائے گا۔ بہرحال اس آیت کے باب میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت الحد جو سورہ نور میں ہے اس سے منسوخ ہو گئی، لیکن علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ یہ دلالت کرتا ہے کہ ان کا امساک فی البیوت ایک غایت تک ممتد ہے۔ کون سی غایت تک؟ کہ ان یجعل اللہ لہن سبیلا، وہ سبیلا مجمل تھا۔ حضور نے جب خذو عنی کر کے وہ سزا بیان کر دی کہ رجم کرو یا جلد کرو، تو اب وہ حدیث اس آیت کے لیے بیان ہو گئی، نہ کہ نسخ ہو گئی۔ یہ بھی ایک تقریر ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی، آگے بڑھتے ہیں۔ واللذانی اور واللذانی بتخفیف النون وتشدیدہا، یأتیانہا میں ہا کی ضمیر کا مرجع یہ الزنا ہے، اور وہاں الفاحشت ہے۔ جی ہاں، یأتیانہا ای یأتیان الفاحشت، اور وہاں فاحشہ کی دو تفسیریں سنی آپ نے، یا تو زنا یا سحق، تو یہاں پر بھی دو تفسیریں ہوں گی، الزنا او اللواطت۔ ہاں تو اللذانی مذکر تثنیہ کی ضمیر ہے، تو دو مرد اگر فاحشہ کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی زنا کا یا لواطت کا، منکم ای من الرجال مردوں میں سے، فآذوہما تو تم ان کو تکلیف پہنچاؤ، ان کو سزا دو۔ کیسی سزا؟ بالسب والضرب بالنعال، جوتے مارو، ان کو برا بھلا کہو، زجر و توبیخ کرو۔ فَإِن تَابَا مِنْهَا اگر وہ اس فاحشہ سے یعنی زنا یا لواطت سے رجوع کر لیں، ہاں وَأَصْلَحَا اس کا مفعول بہ العمل، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، باز آ جائیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو ان کو چھوڑ دو، وَلَا تُؤْذُوهُمَا ان کو بول بول کر زجر اور عار مت دلاؤ، ان اللہ کان توابا لیکن توابا ہر ایک کے لیے نہیں، علی من تاب جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں، رحیما بھی۔ طلبہ ذرا توجہ سے سنیں گے، واللذانی یأتیانہا تو اگر زنا مراد ہے تو پھر اللذانی یہ دو مردوں کے اس فعل بد کو تو زنا نہیں بولا جاتا، یہاں تو مذکر کی ضمیر ہے، تو کہا جائے گا کہ اللذانی کو مذکر لایا گیا ہے تغلیباً، اور اگر لواطت مراد ہے تو اپنی جگہ برابر ہے، اس لیے کہ وہ تو دو مردوں ہی کا فعل ہے، اور قرآن نے لواطت پر بھی تو فاحشہ کا اطلاق کیا ہے، جیسے زنا پر کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور لواطت پر کیا کہ وَلُوطًا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشہ، دونوں پر ہوا تو دونوں مراد لیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس سے زنا مراد لیتے ہو تو پھر یہ آیت منسوخ ہو جائے گی، اس لیے کہ اس آیت میں تو آیا فآذوہما بالسب والضرب بالنعال، تو سورہ نور میں تو اس کی مستقل حد آ گئی کہ شادی شدہ ہے تو رجم کرو ورنہ جلد اور سنگساری کرو، تو اس آیت کو منسوخ مانا جائے گا اگر یأتیانہا میں ہا کی ضمیر کا مرجع فاحشہ کو مان کر زنا مراد لیا جائے تو، اور اگر لواطت مراد لیا جائے تو بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ منسوخ ہے، تو پھر اب سزا کیا ہوگی لواطت کی؟ اگر یہ چلو زنا کی سزا فآذوہما تو منسوخ ہو گئی سورہ نور کی سزا کے ذریعے، لیکن لواطت کی جو سزا آپ نے فآذوہما طے کی تھی اس کو بھی منسوخ کر رہے ہو، تو اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مفعول بھی کو رجم نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ شادی شدہ ہو لواطت میں، بلکہ اس کو کوڑے لگا کر 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ امام مالک اور امام احمد کے یہاں سزا یہ ہے کہ فاعل و مفعول دونوں کو چاہے شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں رجم کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ اصل میں دیکھیے اسلام تعدی مرض کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے حبس پھر رجم فرمایا گیا اوپر کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پہلے حبس تھا،
اور پھر اس کو رجم کرنے کو کہا، اور معاشرے میں اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بے نکاح اگر زنا کرتے ہیں غیر شادی شدہ تو ان کو رجم اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس سے تو پھر قطع نسل لازم آئے گا، اس لیے بھی۔ دوسری بات یہاں ذرا فرق دیکھو کہ اگر عورتیں سحق کرتی ہیں یا زنا کرتی تھیں تو ان کو گھروں میں پیک کرنے کو کہا گیا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اور مردوں کے باب میں فَآزُوهُمَا آیا۔ دونوں کی سزاؤں کی نوعیت میں فرق ہے، اس لیے کہ عورت زنا میں تبھی مبتلا ہوتی ہے جبکہ وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، تو اس کو اس اعتبار سے علاج کیا گیا کہ اس کو گھر میں بند کر دو تاکہ اس معصیت کا مادہ ہی منقطع ہو جائے۔ جہاں تک مرد کا معاملہ ہے، اگر اس کو گھر میں بند کر دیں گے تو پھر وہ کسب معاش کے لیے کیا کرے گا؟ اس کی معاش کا مسئلہ کھٹائی میں پڑے گا۔ وہ اپنی روزندہ ضرورتوں کو کمانے کے لیے اس کو جو جانا پڑتا ہے تو اس میں تو وہ سماج کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ اس لیے اس کو کہا گیا کہ تو باہر تو نکل، لیکن فَآزُوهُمَا کہا گیا۔ یہ اسلام کا فلسفہ سزاؤں کے باب میں اس فرق کے ذریعے سمجھو اور اسلام کی حقانیت بھی اپنے دلوں میں مزید پیدا کرو۔ مصنف کی عبارت دیکھیے، وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِالْحَدِّ إِنْ أُرِيدَ بِهِ الزِّنَا، وقف کر دو اس پر، کہ یہ جو ہے فَآزُوهُمَا یہ منسوخ ہو گیا سورہ نور میں وارد حد کی آیت سے، اگر اس سے زنا مراد لیا جائے تو۔ وَكَذَا إِنْ أُرِيدَ بِهَا اللَّوَاطَةُ عِنْدَ الشَّافِعِي رحمہ اللہ، اور اسی طرح یہ منسوخ ہو گیا اگر اس سے لواطت مراد لی جائے تو بھی امام شافعی کے یہاں۔ لیکن المفعول بھی، تو اب سوال ہوگا کہ لوطی کی سزا کیا ہے؟ تو کہا زنا والی سزا لوطی کی سزا نہیں ہے۔ زنا میں تو زانی زانیہ یا زانی مزنیہ ان دونوں کو یا تو رجم یا تو پھر ان کو جلد کیا جائے گا، لیکن لواطت میں امام شافعی کے یہاں مفعول بھی کو رجم نہیں کیا جائے گا، وَإِن كَانَ مُحْصَنًا اگرچہ وہ شادی شدہ ہو، بل یجلد ویغرب بلکہ اس کو کوڑے مار کر جلاوطن کر دو۔ وَإِرَادَةُ اللَّوَاطَةِ أَظْهَرُ بِدَلِيلِ تَثْنِيَةِ الضَّمِيرِ، اور اس آیت کریمہ سے لواطت مراد لینا زیادہ ظاہر ہے، اس لیے کہ مذکر کی ضمیر آئی ہے، واللذانی، اور مذکر دو مل کر جو عمل کرتے ہیں اس کو لواطت کہا جاتا ہے، نہ کہ اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ یہ مصنف کی رائے ہے۔ والاول قال، اور قائل اول یعنی جو فاحشہ سے مراد زنا لیتا ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ اراد الزانی والزانیہ، کہ یہاں یأتیانہا میں مراد زانی اور زانیہ ہے، واللزانی سے مراد لوطی نہیں بلکہ زانی مرد اور زانیہ عورت ہے۔ لیکن مصنف اس رائے کو رد کر دینا چاہتے ہیں۔ مصنف کے یہاں اس سے لواطت مراد لینا ہی اظہر ہے، اور زانی اور زانیہ مراد لینا نہیں چاہتے، اس لیے کہتے ہیں وَيَرُدُّهُ تَبْيِينُهُمَا بِمِنْ الْمُتَّصِلَةِ بِضَمِيرِ الرِّجَالِ، کہ اس قول کی تردید ہو جاتی ہے۔ کس قول کی؟ کہ اس سے زنا مراد لیا جائے، زانی اور زانیہ مراد لیا جائے، وہ رد ہو جائے گا، اس لیے کہ اللذانی کا بیان جو آیا ہے، واللذانی یأتیانہا منکم، ہاں جو ضمیر رجال ہے، مذکر کی ضمیر ہے، من کے ساتھ جو کم کی ضمیر آئی، ضمیر رجال، نیز واشتراکہما فی الاذی والتوبۃ والاعراض، اسی طرح اس سے زنا اس لیے مراد نہیں لیا جائے گا کہ دونوں کو شریک کیا جا رہا ہے، فآذوہما ایذا رسانی میں بھی، پھر فإن تابا اور فأعرضوا عنہما توبہ میں بھی اور اعراض میں بھی، وہو مخصوص بالرجال، اور یہ سب چیزیں تو رجال کے ساتھ خاص ہیں، اس لیے کہ عورتوں کی سزا تو ابھی اوپر آئی تھی، حبس فی البیوت، اور یہاں تو ازا ہے،
پتہ چلا کہ یہاں عورت مراد ہو ہی نہیں سکتی، اور زنا اگر مراد لیں گے تو عورت ماننا پڑے گا، تو عورت کی سزا تو اوپر امساک اور حبس فی البیوت آ گئی، اور یہاں تو سزا عزوہما ہے۔ دوسری بات کہ وہ توبہ سے ساقط بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ ساری باتیں شروع اسلام میں تھیں، ورنہ یہ سب منسوخ ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالرِّجَالِ، کہ یہ سب تو رجال کے ساتھ خاص ہے، عزوہما، توبہ، اعراض۔ کیوں بھئی عورتوں کے ساتھ نہیں؟ لما تقدم فی النساء من الحبس، اس لیے کہ عورتوں کی سزا تو اوپر گزر چکی کہ ان کے لیے تو حبس اور امساک کہا گیا ہے۔ یہ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ آگے کا ٹکڑا اگرچہ ہم نے ترجمہ کر دیا ہے، کتاب سے انشاءاللہ بعد میں حل کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔